بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا. وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. ہم کس انداز سے اپنی دعا کا آغاز کریں؟ مولا نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں اور سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے، تیری قوت اور طاقت کے واسطے سے، تیری عزت اور عظمت کے واسطے سے، تیرے جبروت اور سلطان کے واسطے سے، تیرے پاک ناموں کے واسطے سے، تیرے علم کے واسطے سے، تیرے نور کے واسطے سے، اور خود تیری ذات کے واسطے سے جو باقی رہنے والی ہے اور ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. پروردگار یہ میں نے واسطے کیوں دیے ہیں؟ سب مل کر کہیے گا. یا نورو یا قدوس یا نورو، بلند آواز سے، یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللہم اغفر لی الذنوب التي تہتک العصام. یہ واسطے میں نے اس لیے دیے تھے تاکہ پروردگار میں اپنے گناہوں کی مغفرت تجھ سے مانگ سکوں. پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے عصمت دری ہو جاتی ہے اور انسان کی اوقات دنیا کے سامنے آ جاتی ہے. پروردگار میرے ان گناہوں سے درگزر فرما دے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام. پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام. اللہ اکبر. پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے نعمتیں مصیبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. پروردگار جب میرے مولا اس طریقے سے پکار رہے تو واقعاً ان کے غلاموں کے غلام کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ پروردگار تو مولا متقیان کے ہی صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے تجھ پر جو میری امید بندھی ہوئی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اخطأتها.
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، پروردگار اپنے ذکر سے مجھے قریب فرما دے، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع، أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. سب مل کے پڑھیے گا. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومتك. پروردگار تیری سلطنت بہت عظیم ہے اور تیرا مقام بہت بلند ہے اور تیرے منصوبے بہت مخفی ہے اور تیرا امر ظاہر ہو جاتا ہے اور تیرا قہر ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. تو اب کیا کریں میرے مولا بیان فرماتے ہیں. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، پروردگار میں اپنے گناہوں کو معاف کرنے میں تیرے علاوہ کسی اور ذات کو نہیں پاتا ہوں. ولا لقبائحی ساترا، اور میرے قبیح امور کو پردہ پوشی کرنے والوں میں کسی اور کو نہیں پاتا ہوں سوائے تیری ذات کے. ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. سب مل کے پڑھیے گا. ظلمت نفسی، ظلمت، بلند آواز سے، ظلمت نفسی، ظلمت نفسی. پروردگار کو یہ اعتراف بہت پسند ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے پاس آ کر شرمندہ ہو جائے اور کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بلکہ حتیٰ روایت کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار کو وہ گناہ عبادت سے زیادہ پسند آتا ہے جس گناہ کے بعد انسان شرمندہ ہو جائے. لیکن اگر عبادت کے بعد غرور اور تکبر آ جائے تو عبادت بھی پروردگار کو پسند نہیں آتی. دوبارہ کہیے گا. ظلمت نفسی، ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء يقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا. پروردگار کتنی ہی برائیاں تھی لیکن تو نے اسے اچھائیوں اور تعریفوں میں تبدیل کر کے لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا جن تعریفوں کا میں اہل بھی نہیں تھا. اللہم عظم بلائی وافرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی. پروردگار میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کہ بلائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور میرے پاس نیک اعمال کا کٹورا بہت چھوٹا ہے.
وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. سب مل کے کہیے گا الہی و ربی من لی غیرک الہی و ربی. بلند آواز سے الہی و ربی من لی غیرک الہی و ربی من لی غیرک. یہ جملے بہت عجیب کراماتی جملے ہیں. آیت اللہ بہجت جب نجف کے اندر حرم امیر المومنین میں ہوتے تھے تو ایک گوشے میں جا کر صرف ان 3 جملوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. پروردگار میرا رب تیرے علاوہ میرا کون ہے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے پریشانیوں کو دور فرما دے اور میرے کاموں میں اور میری زندگی کے تمام امور میں تو میری نگرانی فرما دے. الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. الہی و مولائی أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي. سب مل کے کہیے گا معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري. سب مل کے الہ یمین کہیے گا اللهم فاقبل عذري. الہ یمین کہیے وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني. کیا ہم نے کہا ہے پروردگار میرا بدن بہت کمزور ناتواں ہے. پروردگار اس بدن کے اندر جس کو
میں اپنی حیثیت کے اندر بہت طاقتور سمجھتا تھا، آہستہ آہستہ جب دنیا مجھ پر روشن ہوئی تو انداز ہوا کہ کائنات کے اندر میری حیثیت ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پروردگار میرے اس کمزور بدن پر تو رحم فرما۔ ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك۔ کتنے خوبصورت انداز میں میرے مولا فرماتے ہیں پروردگار کیا تو اس شخص کو آتش جہنم میں ڈال دے گا جس نے تیری توحید کا کلمہ پڑھا ہے۔ وبعد ما انتمى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتا۔ نہیں میرے پروردگار ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو۔ او تبعد من ادنیتا او تشرد من آویتا او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا۔ پروردگار کیا تو ان پیشانیوں کو آتش جہنم میں ڈالے گا جو پیشانیاں صرف تیرے سامنے سجدہ ریز ہوئی ہیں؟ وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، اور کیا تو ان زبانوں کو آتش جہنم میں ڈالے گا جن زبانوں سے تیری ہی مدح سرائی کی گئی ہے؟ وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم۔ سب مل کے کہیے گا یا کریم یا رب یا کریم۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے گا یا کریم یا رب یا کریم یا رب وأنت تعلم ضعفي عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها۔ پروردگار تو مجھے آتش جہنم میں کیسے ڈالے گا جبکہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی قلیل مصیبتوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو آخرت کے عظیم عذاب کو کیسے برداشت کروں گا؟ وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدة۔ دنیا کی مصیبتوں کی حالت یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی آیت یہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اگر پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی موجود ہیں۔ دنیا میں تو پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہیں، مگر پروردگار آخرت میں اگر پریشانی میں انسان مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی آسانی نہیں، اور جو آسانیوں کی طرف آگے بڑھ گیا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها
وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. سب مل کے پڑھیے گا. یا الہی و ربی و سیدی و مولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى کرامتك. میرے مولا فرماتے پروردگار اگر تو نے میں اپنے دشمنوں کو آتش جہنم میں پھینک دیا اور مجھے بھی ان کے ساتھ رکھ دیا اور اگر تو نے اپنے محبوں کو اور اپنے عاشقوں کے جنت میں بھیج دیا اور مجھے ان سے جدا کر دیا تو پروردگار میں تیری آتش جہنم پر تو صبر کر لوں گا لیکن تجھ سے اور تیرے نیک بندوں سے جدائی پر صبر نہیں کر سکوں گا. یہ میرے مولا نے شاید ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے جملہ کہا ہو. اے میرے مولا اگر تو نے مجھے آتش جہنم میں پھینک دیا میں آتش جہنم کی گرمی تو شاید برداشت کر لوں گا لیکن حسین سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا لیکن علی اکبر سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا لیکن عباس علمدار سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا لیکن میرے مولا علی سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا. عزیزو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں چند جملے مصائب کی اور پیش کر دوں. جب ہمارے لیے اتنا سخت ہے کہ مولا حسین سے ہم کیسے جدا ہوں, مولا علی سے کیسے جدا ہوں, امام زمانہ سے کیسے جدا ہوں. سلام ہو میرا ماں ام لیلا پر, سلام ہو میرا ماں ام رباب پر, اور سلام ہو میرا پاک بی بی زینب کبریٰ پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو مقتل کی طرف روانہ کیا. اجرکم علی اللہ. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آپ رخصت دیکھیے گا. مولا نے جب رخصت کے لیے علی اکبر کو بھیجا ہے مقتل کی طرف تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار اب تو گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب کا شبیہ ہے, جو حبیب خدا کا شبیہ ہے, جو تیرے رسول کا شبیہ ہے. اور جب ہم اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کا اشتیاق رکھتے تھے تو اپنے بیٹے اکبر کی زیارت. آئے حسین مظلوم نے کس دل کے ساتھ علی اکبر کو بھیجا. علی اکبر اس ذات کا نام ہے کہ جو علی کی صورت میں نبی دکھائی دیتے تھے. بس عزیزو جب مقتل کی طرف روانہ ہوئے بعض ارباب منبر یہ کہتے ہیں جیسے یہ لگائی اور مقتل کی طرف علی اکبر چلنا شروع ہوئے کیا محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی آتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ اپنے سینے کو تھامے علی اکبر کو آواز دیتے دیتے آ رہے.
ایک مرتبہ علی اکبر پیچھے آیا، کہا بابا آپ نے تو مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی، پھر کیوں میرے پیچھے پیچھے آئے؟ شاید میرے مولا نے کہا ہوگا اکبر تو نہ سمجھے گا، اگر تیرا بھی تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور اسے تو مرنے کے لیے بھیجتا تو میں پوچھتا کہ جس جوان کو مرنے کی اجازت دی جاتی۔ ہائے علی اکبر میدان کربلا کی طرف گئے، مقتل میں گئے، بڑا بہترین جہاد کے منزل مختصر کرو، بس ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا اور نیزہ جو علی اکبر کے سینے میں مارا۔ صرف علی اکبر کے سینے میں یہ نیزہ نہیں لگا، یہ نیزہ وہ ہے جو مولا کے سینے میں بھی لگا، یہ نیزہ وہ ہے جو ام لیلہ کے سینے میں بھی لگا، یہ نیزہ وہ ہے جو زینب کبریٰ کے سینے میں بھی لگا۔ بس ازادارو جب اس نے نیزے کی انی کو کھینچا، جب نیزے کو کھینچا تو نیزے کا پھل اس کے مولا کے سینے میں رہ گیا، اور پھر علی اکبر زمین کربلا کی طرف آئے، آواز دی علیک من السلام، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ لیکن باپ کا دل بھی ہے، امام وقت بھی ہے، ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، ہاں انہوں نے محمد کے لاشوں کو خود اٹھایا تھا، ہاں قاسم کی لاش کو خود اٹھایا تھا، لیکن جب علی اکبر کی باری میرے مولا 2 قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر گرتے ہیں۔ اپنے جوان علی اکبر کی لاش پر پہنچے، گفتگو فرمائی، شاید یہ کہا ہوگا بیٹا علی اکبر تو پریشان نہ ہو، دیکھ نانا ابراہیم آئے ہوئے، دیکھ نانا اسماعیل آئے ہوئے، دیکھ نانا رسول خدا آئے ہوئے، اور اے ابراہیم دیکھیے نہ میری آنکھوں میں پٹیاں ہیں نہ میرے علی اکبر کی آنکھوں میں پٹیاں ہیں، میرا اکبر میری نظروں کے سامنے مجھ سے دور ہوا۔ وزاداروں میرے مولا نے لاش علی اکبر کو جو اٹھانا چاہا، لاش اکبر نہ اٹھی، زمین پر رکھی۔ سنیں گے کس کی آواز آئی؟ میں روایت دیکھ کر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، وہ بہن جو ہر وقت اپنے بھائی کی مدد کو آتی تھی، اس موقع پر دیکھا کہ علی اکبر کی لاش بھائی سے نہیں اٹھتی، ایک مرتبہ پورے حجاب کے ساتھ خیمے سے باہر آئی، کہا بھائیا میں تیری مدد کو، وہ بی بی جو محمد کے لاشوں پر بھی خیمے سے باہر نہ نکلی تھی، اپنے بچوں کو بھول گئی، علی اکبر کے لیے خیمے سے باہر آئی، کہا مولا میں آپ کے بیٹے علی اکبر کو اٹھاؤں گی، لیکن سنے گا اے میرے کاروان کی خواتین اور دعا مومنات سے یہ گزارش ہے کہ مولا حسین کے جملے کو سنیے گا۔ میرے مولا نے فرمایا اے بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ آپ نے یہ جملہ سن لیا، میرے مولا بھی نو کے نیزہ پر بلند ہو گئے، لیکن کچھ دیر گزرے گی خیموں میں آگ لگے گی، سید سجاد ہوں گے اور یہی پھوپیاں ہوں گی جو بے مخنا و چادر کوفہ اور شام میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مولا حسین کے غم کی۔ پروردگار آپ کو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ پروردگار مولا حسین کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت میں محشور فرما۔ پروردگارہ 4 معصومین کی زیارت دنیا میں اور 4 معصوم کی شفاعت آخرت میں ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا کے جملے کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، پروردگار اگر آتش جہنم میں تو نے پھینک دیا تو اس کی گرمی تو برداشت کر لوں گا، لیکن جو تیرے محبان ہیں اور تیرے اولیاء ہیں ان سے دوری میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وَهَبْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفْوَكَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَاي أُقْسِمُ صَادِقًا لَئِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَذِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْآمِلِينَ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ إِلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ
وَلَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ یا غایت آمال العارفین. سب مل کے پڑھیے گا. یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین. بلند آواز سے. یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا حبیبت قلوب الصادقین ویا الہ العالمین افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالانعام متکرما. اس آیت کی مل کی تلاوت کیجئے گا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. میرے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو اپنی آتش جہنم کو کافروں سے بھرنے والا ہے اور اپنے دشمنوں سے بھرنے والا ہے. تیری کوئی کسی سے نہ ذاتی رشتہ داری ہے نہ کوئی ذاتی محبت اور قرابت داری ہے. جو تیری نافرمانی کرنے والے ہیں وہ آتش جہنم میں جائیں گے اور جو تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. کیونکہ اس کا اشارہ تو نے خود قرآن میں کیا ہے کہ مومن کبھی بھی فاسق کی جگہ پر نہیں آ سکتا. فاسق آتش جہنم ہے لیکن مومن کا مقام و مرتبہ بلند ہے. الہی و سیدی فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت
كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت. إلى يمين کہیے گا. أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر. سب مل کے کہیے یا رب یا رب یا رب یا رب. بلند آواز سے کہیے گا. دعائے کمیل کا اختتام ہو رہا ہے. یا رب یا رب. ماشاءاللہ. یا الہی و سیدی و مولاي ومالک رقی یا من بیدہ ناصیتی یا علیم